جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ الحمدللہ ہمارا دین صرف انسانوں کے ساتھ نہیں حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم جا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے دور چلے گئے، تو ہم نے کیا کیا کہ ایک پرندہ تھا، اس کے ساتھ دو اس کے بچے تھے، تو ہم نے اس کے دو بچے اٹھا لیے۔ حضور علیہ السلام جب واپس آئے تو وہ جو اس کی ماں تھی، پرندے کی بچوں کی ماں تھی، وہ پھڑپھڑا رہی تھی، اپنے پر ہلا رہی تھی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس نے کلام کیا۔ الحمدللہ ہمارے آقا علیہ السلام ہر ایک کی زبان کو سمجھتے ہیں اور اس کا جواب اس انداز میں بھی دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے اس پرندے کو تکلیف دینے والا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے اس کے بچے لے لیے۔ حضور نے فرمایا ان بچوں کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی ایک نظر سوراخ پر پڑی، وہاں آگ لگی تھی۔ حضور نے فرمایا کون ہے ان کیڑے مکوڑوں کو آگ کا عذاب دینے والا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے آگ لگائی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے اجازت نہیں، کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ جانور ہو یا انسان ہو، کسی پرندہ ہو، کسی اعتبار سے بھی کسی کو آگ نہیں لگا سکتا۔ ہمارا معاشرہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، ہمارے لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ وہاں فلسطین میں دیکھو، مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، آگ کے گولے برسائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور مسلمان حکمران، مسلم ریاستیں، مسلم اسٹیٹس بالکل خاموش بیٹھے۔ سارا اس طرف آئیں اور ان مسلمان ممالک کو اجاگر کریں، ان کو بتائیں کہ تمہاری پوزیشن کیا تھی، تم اسلام میں کس طرح آگے جا سکتے ہو، دنیا میں کس طرح آگے جا سکتے ہو۔ وہ اسلام کا دامن ہاتھ میں پکڑ کر مسلمانوں کی مدد کر کر، یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور وہاں مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہوں اور آپ کے دل میں ذرا برابر بھی کوئی تکلیف ہی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ میں ایمان نہیں ہے۔ مومن تو ہوتا ہی وہی ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہو تو دوسرا مومن اس تکلیف کو محسوس کرے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا، حدیث پاک جانور کے متعلق بیان کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے وقتوں میں ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں پہنچ گئی اور ایک بندہ کتے کی وجہ سے جنت میں پہنچ گیا۔ اب بلی کی وجہ سے کیا؟ حضور نے فرمایا کہ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے بلی گھروں میں آتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، تو جب اسے تکلیف ہوئی نا، اس نے بلی کو باندھ دیا، بلی بھوکی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا۔ اور ایک بندہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے پاس گیا تو جب وہ پانی پی کے پیچھے ہٹنے لگا تو دیکھا کہ کتا کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا، اس کے دل میں احساس پیدا ہوا، یار میں نے تو پانی پی لی، یہ بے زبان جانور ہے، یہ پانی کیسے پیے گا؟ تو اس نے پانی نکالا، اپنے موزے میں کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی وجہ سے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ تو جانور کے ساتھ ہر اعتبار سے حسن سلوک کرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس صحابہ کی عرض کی، یا رسول اللہ ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، مارتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں اس کے پاس۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ قریب نہ جائیے، یہ نہ ہو آپ کو تکلیف دے دے۔ کملی والے آقا علیہ السلام اس اونٹ کے پاس جاتے ہیں۔ اب جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ جب اونٹ نے دیکھا نا کہ حضور علیہ السلام پاس آ گئے ہیں، اونٹ بھاگتا ہوا آیا، آ کے آقا علیہ السلام کے پاس کھڑا ہو گیا۔ صحابہ پہلے پریشان تھے کہ شاید حضور کو تکلیف پہنچا دے، لیکن جب حضور کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اے اونٹ تجھے کیا ہوا؟ اس نے اپنی زبان میں، اپنے انداز میں حضور علیہ السلام کو اپنا دکھ سنایا۔ حضور دکھ سنتے ہیں، انسان ہو یا جانور، جو بھی اپنے دکھ تکلیفیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، حضور علیہ السلام سنتے بھی ہیں اور اس کے دکھ اور تکلیف کو، مصیبت کو دور بھی فرماتے ہیں۔ جب اس اونٹ نے عرض کی نا کہ یا رسول اللہ یہ میرا مالک ہے، پوری زندگی اس نے مجھ سے کام لیا، ہر اعتبار سے میں نے اس کا بوجھ اٹھایا، اس کے ساتھ میں نے سفر کیے، لیکن یا رسول اللہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھے یہ کہتا ہے کہ میں ذبح کر دوں گا۔ یا رسول اللہ اس سے کہیے مجھے ذبح نہ کرے۔ حضور نے اس کے مالک کو بلایا، حضور نے فرمایا کہ یہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے اس کی طرح طرح کی خدمتیں کی ہیں، اس نے جو کام مجھ سے کروایا میں نے کیا، سامان اس نے مجھ پر لادا، بھاری سامان لادا، میں لے کر گیا، دور علاقے میں سفر کے لیے لے کر گیا میں اسے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اب ذبح کرنے لگا ہے۔ اس نے فرمایا یا رسول اللہ واقعی یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اب میرے کسی کام کا نہیں ہے، اب میں اسے ذبح کرنے لگا ہوں۔
تو حضور نے فرمایا کہ اے بندے، اس نے میری بارگاہ میں شکایت کی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اسے ذبح نہ کیا جائے، تو بھی اسے ذبح نہ فرما۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی اسے ذبح نہیں کروں گا۔ اب حضور کی بارگاہ میں آ کر اس نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دیجیے، تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تکلیف سنی بھی اور اس سے نجات بھی دی۔ آج ہم بھی اگر اپنا دامن، آج ہم بھی اپنے آپ کو، اپنے دل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر لیں گے نا، حضور کے دامن کو پکڑ لیں گے نا، حضور کی بارگاہ میں اپنے شکایات، اپنی تکلیفیں، اپنی مصیبتیں بیان کریں گے نا، تو حضور ہماری باتوں کو سنیں گے بھی اور ہمیں اس تکلیف سے نجات بھی دیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو ہر چیز عطا فرما دی ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں کہتا تھا مجھ سے حکم لو، لیکن حضور کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں اذن عام دے دیا ہے، اب تم اپنے نبوت اور رسالت کے اعتبار سے جو جو تمہیں میں نے عطا کیا ہے تم آگے بھی عطا کر سکتے ہو۔ اس لیے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جوڑ لو، حضور کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کر لو، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔